السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئے تو کمنٹ باکس کے اندر ماشاءاللہ ضرور لکھ کر کے جائیں۔ تو بدعت کا بیان چل رہا تھا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث سے ثابت ہے؟ یعنی ہم نے کہا کہ بدعت کی 3 قسمیں، حسنہ، سیئہ، مباحہ، تو کیا یہ حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث سے ثابت ہے کہیں سے؟ تو جواب ہاں، بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ تو دیکھیں، ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی جو نماز ہوتی تھی وہ تمام صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر تراویح کی جماعت قائم کروائی اور تمام صحابہ کو کہا کبھی ایک ساتھ ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے تراویح کی نماز پڑھیں۔ تو حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے یہ تراویح کی جماعت شروع کروائی، تو یہ بھی بدعت ہے، اور اس بدعت کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یعنی ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے اس کے اندر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص مذہب اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، نیا طریقہ شروع کرتا ہے، اچھا طریقہ ہونا چاہیے، اسلام کے قرآن مجید اور حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی نیا طریقہ شروع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو اس کو وہ نیا طریقہ شروع کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس نئے طریقے پر، اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب شروع کرنے والے کو ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد جو لوگ کام کریں گے ان کو کم ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی ہو جائے گی اور اس کو زیادہ ملے گا، نہیں، اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس نئے طریقے کو، نئے اچھے کام کو کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے شروع کیا تھا اس کو بھی اس چیز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص مذہب اسلام کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی برا کام شروع کرتا ہے تو اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اور اس آدمی کو دیکھ کر کے اس کے بعد جتنے لوگ اس برے کام کو کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ جس نے شروع کیا تھا یہ گناہ کا کام، برا کام، اس کو بھی ان کا گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا، تو قابیل کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا، قتل کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو قتل کرنے کی شروعات کی تھی وہ قابیل نے کی تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ جیسے ہم میلاد شریف کرتے ہیں تو حضور کے کہتے ہیں لوگ کہ حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اب یہ کیا بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے؟ جواب، میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور کی پیدائش کے حالات، دیگر فضیلتیں، مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے، اسے بدعت سیئہ کہنا یہ تو گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، تو یہ چیزیں تو اچھی ہیں، اور ظاہر سی بات اگر کوئی اچھی چیز کرتا ہے تو اس کو تو بدعت سیئہ کہنا یہ گمراہی ہوگی، اور کیا ہوگی؟ تو ان چیزوں کو برا کہنا یا بدعت سیئہ کہنا یہ سب سے بڑے گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ میلاد شریف کے محفل کرنا بالکل جائز ہے اور ثواب بھی اس کے اندر ملے گا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا کیا؟ یعنی جو پھولوں کی فاتحہ ہوتی ہے یا 20واں ہوتا ہے جس کے اندر فاتحہ لگائی جاتی ہے، تو کیا ایسا حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا؟ جواب،
میت کا تیجا اسی طریقے سے جو 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ سب بعد میں ہوئے ہیں، لیکن یہ سب بدعت حسنہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیوں بدعت حسنہ کیوں ہیں؟ تو ہم اندازہ لگائیں، جو فولو کی فاتحہ ہوتی ہے یا 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا گناہ ہے؟ بالکل نہیں، اچھی بدعت ہے، کریں سب مل کر کے، اگر چاہے اکیلے کریں چاہے مل کر کے کریں، ثواب ملے گا۔ اس کے اندر غریبوں فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ اچھی ہے۔ تو اس کو کوئی بھی بدعت سیئہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ تمام چیزیں بدعت حسنہ ہیں۔ ہاں اگر کوئی بڑھیا کھانا نہ بنا کر کے، گوشت کباب بنا کر کے صرف اپنے دوستوں کو دعوت دے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے اور ان کو کھانا کھلا کر کے بھیج دے، تو یہ ضرور بدعت سیئہ ہے۔ تیجا ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، 20واں، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن خوانی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، غریبوں فقیروں کو صدقہ و خیرات کیا جائے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں تب تو بدعت حسنہ ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی دوسرا قرآن مجید اور حدیث کے اصول کے خلاف اگر کوئی کام کیا جائے تو ضرور بدعت سیئہ ہے۔